نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ماہ رمضان کا دوسرا جمعہ آج گزر رہا ہے الحمدللہ۔ مسلمانوں کے اوپر اس مہینے میں روزے فرض کیے گئے اور ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی اس کا بہترین اہتمام کرتی ہے الحمدللہ۔ یہ ہم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان کے اوپر بھی فرض کیے گئے تھے، لیکن ان سے چھوٹ گئی یہ عبادت، اور الحمدللہ آج اتنے 100 سال گزر گئے ہیں اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق ابھی بھی دے رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ توفیق انشاءاللہ مسلمانوں کو قیامت کے دن تک رہے گی۔ آج اس موقع کے اوپر خصوصی طور پہ انشاءاللہ تہجد کی اہمیت کے اوپر بات کریں گے، اور ماہ رمضان میں کیسے اس کی عادت بنائی جا سکتی ہے اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو تہجد کی فضیلت، سب سے پہلے قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، ترجمہ اس کا انشاءاللہ اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 79، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر ہو رہا ہے اس میں، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، جو تمہارے لیے، جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ امید ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود تک پہنچائیں گے۔ یہ وہ نماز ہے کہ جس کا باقاعدہ نام لے کر کے قرآن میں ذکر کیا گیا۔ دیگر اور بھی نمازوں کا، نوافل کی اگر بات کی جائے تو خصوصی طور کے اوپر اس ایک کا ذکر کیا گیا، اور بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس کا خصوصی اہتمام کریں۔ پھر اس سے اور آگے آئیں، اب یہ دیکھیں، یہ قرآن کا ایک چیز کو بیان کرنے کا بہترین طریقہ کار ہے۔ اس کو پہلے پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ سورہ ذاریات اور آیت 15 سے 18 کا ترجمہ انشاءاللہ۔ بلا شبہ متقی لوگ بہشتوں میں اور چشموں میں ہوں گے، یعنی جنت میں ہوں گے۔ ان کے رب نے انہیں جو کچھ عطا فرمایا ہے اسے حاصل کر رہے ہوں گے۔ فیوچر کی ایک بات ہو رہی ہے، آگے کی۔ وہ تو اس سے پہلے ہی نیکوکار تھے، اور وہ رات کو بہت ہی کم سویا کرتے تھے اور سحری کے وقت استغفار کیا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ ولا قوت الا باللہ۔ یہ قرآن کا ایک بہت ہی خصوصی طریقہ کار ہے چیز سمجھانے کا۔ پہلے فیوچر میں لے کے جاتے کہ فیوچر میں یہ ہو رہا ہوگا، پھر وہاں سے لا کے پاسٹ میں جوڑتے ہیں کہ پیچھے ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہوگا، اور وہ بالکل ہی آسان ہو جاتا ہے معاملہ۔ یعنی اب اگر پوچھا جائے کہ کیا تھا کام، کمال کیا تھا، تو کمال اتنا سا تھا کہ وہ راتوں کو جاگا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے، نیکوکار ہوتے تھے، گناہوں سے بچا کرتے تھے، متقی تھے۔ تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے کی پکچر کھینچ کر کے ابھی دکھا دی، اور یہ جو ابھی ہے پہلے تمام لوگوں کے لیے ابھی رہا ہے۔ تو اب اگر واقعی ارادہ رکھتے ہیں، کون بندہ ہے جو کہے کہ جی نہیں میں جنت کا اس طرح سے خواہش مند خدا نخواستہ نہیں ہوں؟ ہر کوئی یہی بولے گا نا کہ بھائی میں خواہش مند ہوں۔ تو اب اگر وہ واقعی اور حقیقت میں خواہش مند ہے تو دیکھ لے فیوچر میں جانا اس موقع پہ تو پاسٹ میں کیا کیا کرنا پڑے گا، تو وہ پاسٹ اپنا کرنٹ بنا لے، آٹومیٹکلی یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ایگزیکیوٹ ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے سورہ الف لام میم سجدہ میں آیت 15-16 اس کا ترجمہ، ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے تھے، یعنی یہ بستر کروٹوں سے الگ رہتے تھے، اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے تھے۔ اب دوبارہ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، خوف اور امید سے پکارتے تھے۔ یہ دو کیفیات ہیں، خوف اور امید۔ خوف انسان کو گناہوں کا، اب کسی اپنے سے غلطی کا خوف ہوتا ہے، امید اگلے کی کرم نوازش کی ہوتی کہ مجھے اس طرح دے دیں گے یا مجھے اس طرح۔ تو خوف اور امید دونوں چیزیں ساتھ جڑتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں۔ خوف کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ٹھکراؤں نہیں، خراب نہ کروں،
کو بجا کے لاؤں، اس چیز کا خوف کہ اللہ مجھ سے آپ کے احکامات ضائع نہ ہو جائیں، اور امید اللہ تعالیٰ سے بہترین صلے کی، اپنی خواہشات کی، نیک جائز حاجات کی۔ تو ان دونوں کے ساتھ وہ پکارا کرتے تھے، کس وقت؟ رات کے وقت۔ اور ساتھ میں مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے تھے، جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے تھے، مال بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے تھے۔ اب دیکھیں ان کے لیے آگے ہوگا کیا، وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بتایا ہے۔ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے، یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ دوبارہ پاس، اور یہ اس قدر خوبصورت آیت ہے کہ اس کے بعد انسان کی سوچنے کی، سمجھنے کی، تصور کرنے کی جتنی بھی کیپیسٹی ہے وہ اس میں کل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بتا دیا کہ کوئی متنفس یہ نہیں سوچ سکتا، کوئی انسان یہ نہیں سوچ سکتا کہ ان کے لیے کیسی ٹھنڈک تیار کر رکھی گئی ہے۔ اب ہم چاہے جتنی کوشش کر لیں نا، یہ ہمارے اندر ایک چیز ہی بلٹ ان نہیں ہے، تو لہٰذا جتنی تفاسیر ہم جنت کی عموماً دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں، وہ سب ہماری اپنی حدود تک کی ہیں، محدود ہیں، لیکن یہاں واضح ہو گیا کہ ہم نہیں بنا سکتے وہ۔ تو اس سے بہت بڑھ کر ہے، جیسے آج سے کچھ سو سال، کیا 20-25 سال، 25-30 سال پہلے چلا جائے تو کوئی ٹچ اسکرین، ٹچ موبائل کا کانسیپٹ تھا؟ نہیں تھا نا۔ اس دور کے بندے کو کوئی دکھا دے یہ دیکھو ایسے ایسے ہو رہا ہے، میں بیٹھ کے امریکہ میں یوں بات کر رہا ہوں، ویڈیو کال کر رہا ہوں امریکہ میں، تو وہ تو بالکل حیران ہو جائے گا، بولے گا یہ کیا دنیا ہے۔ تو یہ بالکل اس سے بھی ٹائمز میں زیادہ والی بات ہو رہی ہے، کیونکہ تو پھر بھی انسان سوچ کے یہاں تک آ گیا نا۔ یہ 1400 سال پہلے بتا دیا گیا کہ نہیں سوچ سکتا، جیسے بہت ساری چیزوں پہ ہم ابھی بھی نہیں سوچ سکتے، اور ہماری تھیوریز ہی ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل آسمان کا رنگ نیلا کیوں ہے، اس کی کوئی سائنٹیفک ریزن موجود نہیں۔ اور بھی ایسی کئی ساری حقیقتیں، پانی دکھنے میں نیلا دکھتا ہے، ہاتھ میں اٹھاؤ تو وہ تو ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے۔ سمندر کا پانی اٹھائیں اگر تو دور سے دیکھیں تو نیلا دکھتا ہے نا، یہ ہرا دکھتا ہے، کسی بھی رنگ کا دکھتا ہے، اٹھا لیں اسے ہاتھ میں اگر تو وہ تو گلاس میں ڈال لیں اگر تو ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، تو نیلا کیوں دکھتا ہے؟ اب بہت ساری لاجک ہے اس کی کہ وہ آسمان سے لائٹ ریفلیکٹ ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، وہ کوئی پروف تو نہیں ہے نا۔ تو جیسے آج بھی ابھی اس موقع کے اوپر بھی ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو لاجیکلی ایویلویٹ کر لیں، اسی طرح سے اس موقع تک جانے کی تو صلاحیت ہی پیدا نہیں ہوتی۔ تراویح کی فضیلت کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو 2 آیتیں آپ کے سامنے میں نے قرآن پاک سے پڑھ کے بتا دیا، غالباً 3 آیتیں۔ یہ اس موقع کے اوپر خصوصی طور پہ اس لیے بتا رہا ہوں، تہجد کا جو وقت ہوتا ہے، یہ رات کے اگر 3 پہر کر لیے جائیں تو سب سے اول جو ہے وہ تیسرا اور آخری پہر ہوتا ہے، یعنی عشاء سے لے کر فجر کے وقت کو 3 حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کر لیا جائے، یعنی اگر اس وقت اگر 8 بجے یا 8:30 بجے عشاء ہوتی ہے، 8 بجے عشاء ہوتی ہے اگر آج کل، اور 4 بجے جو ہے وہ سحری کا وقت داخل ہو جاتا ہے، تو تقریباً کوئی 8 گھنٹے بنتے ہیں۔ اب اس 8 گھنٹوں کو اگر ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں، تقریباً یہ کوئی 2.5 گھنٹوں کے آس پاس کی چیز بن جاتی ہے، تو یعنی 5 گھنٹے بعد سے جو ہے نا وہ تیسرا حصہ شروع ہو جانا چاہیے، 5-5.5 گھنٹے کے بعد سے، اور یہ بہترین وقت شروع ہو جاتا ہے تہجد کے لیے۔ اب بات یہ ہے کہ فجر سے پہلے سحری کرنے کے لیے تو ہر کوئی اٹھتا ہے، تو اب جیسے ہی ہم نے سحری کے لیے اٹھنا ہے تو ہم اس سے تھوڑی دیر پہلے بھی اگر 2 نفل پڑھ لیں تو ہم یہ اس کے اوپر پورا اتر آتے ہیں، صرف 2 نفل پڑھ لیں تو رات کو جاگنے والوں میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب آگے آئیں، اسی طرح سے صحیح بخاری کی ایک حدیث، جس شخص نے رمضان کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے افضل رات کی نماز ہے، فرض کے بعد سب سے افضل اسی نماز کو کہا گیا۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، تم رات کا قیام ضرور کیا کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے صالح لوگوں کی یہی عادت تھی،
اور یہ تمہارے رب کے قرب کا باعث بھی ہے، اور گناہوں و معاصی کو ختم کرنے والا ہے اور گناہوں سے منع کرنے والا ہے۔ آٹومیٹکلی اس نماز کی خصوصیات ہیں۔ تو رات کی نماز کی عادت ڈالنا، یہ مہینہ خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم سحری کے لیے، کون بندہ ہے جو نہیں اٹھتا؟ یا تو جاگا ہی رہتا ہے سحری تک، اور نہیں تو کم سے کم درجے میں دوبارہ سو کے، تھوڑی سی دیر سو کے اٹھتا ضرور ہے سحری کے لیے۔ تو بس سحری سے اٹھنے سے پہلے یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اس کی ہیبٹ ڈیولپ کرنے کی طرف آئیں۔ اسی طرح سے اب دیکھیں آپ، یہ کتنی خوبصورت حدیث ہے۔ مسلمانوں میں مردوں کو خصوصی طور پر کتنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذمہ داری والا معاملہ رکھا ہے، اس کو تھوڑا سا دیکھیں۔ پسندیدہ عمل، دوبارہ ایک صحیح حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی رسول اللہ کا نام لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، کوشش کریں کہ کہا کریں، اور ایک مجلس میں ایک بار کہنا تو واجب ہے، اور بہتر یہ کہ اگر ہر بار کہہ لیا جائے تو اس میں تو انشاءاللہ امید ہے نا، کوشش کریں گے کہنے کی انشاءاللہ۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رحم کرے اس شخص پر جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے، پھر اپنی بیوی کو بیدار کرے۔ یہ ایسے ہی نہیں کہ خود پڑھ گئے، اپنی بیوی کو بھی بیدار کیا تو وہ بھی نماز پڑھے، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ ابھی بھائی ڈانٹنا وانٹنا نہیں ہے اس موقع کے اوپر، کیونکہ یہ ایک نفل عبادت ہے، یہ یاد رہے۔ تو جی اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، اور اللہ رحم کرے اس عورت پر جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے، پھر اپنے شوہر کو بیدار کرے تو وہ بھی نماز پڑھے، اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹے مارے۔ تو میاں بیوی کا رشتہ اس طرح سے ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو جنت کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف دھکیلنے کے لیے۔ اسی طرح سے تہجد کی نماز چھوڑنے کی شدید مذمت ہے۔ ایک موقع کے اوپر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ، فلاں کی طرح نہ ہو جانا، وہ پہلے تہجد پڑھا کرتا تھا، پھر اس نے تہجد چھوڑ دی۔ تو غالباً ایک خواب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا اور اس کی تعبیر پوچھی تھی، تو تعبیر پوچھنے کے جواب کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تاکید فرمائی تھی کہ تہجد نہ چھوڑنا۔ یہ اتنی اہم عبادت ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم یہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو لوگوں کی جمع غفیر جمع تھی، میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں میں موجود تھا۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات میں نے سنی وہ یوں تھی، اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ۔ یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار مدینہ میں جو بات کر رہے ہیں وہ کیا بات ہے۔ ابھی وہ آئے اور وہ ان کو وہاں کا ایک سمجھ جائیں، اب یہ ٹاپ پوزیشن تھی اس شہر کی جس کے اوپر ان کو فائز کیا ہوا تھا۔ تو پہلی بات انہوں نے کیا کہا کہ سلام لازمی کرو۔ دوسری بات انہوں نے کیا کہی، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ تیسری بات انہوں نے کیا کہی، رشتہ داریوں کو جوڑو، رشتے نہیں توڑ سکتے۔ چوتھی بات انہوں نے کہی، اور رات میں تہجد کی نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، تم جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی کہنے والا ہے کہے گا کہ یہ میں پڑھ لوں، میں باقی 5 نمازیں چھوڑ دوں کیا؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء چھوڑ دوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں؟ تو میں آپ کو بڑے واضح طور پہ ایک بات بتا رہا ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ان کی توفیق عطا فرما دیتے نا، وہ ان کے لیے بہت عام ہو جاتی ہیں۔ وہ تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے ایک بندہ آفس میں آتا ہے نا، اپنا بینچ مارک پورا کرتا ہے، اس کو پتا ہے یہ میرا بینچ مارک ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو بینچ مارک سے آگے جا کے کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں، ان کے آٹومیٹکلی وہ کام پیچھے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ رات کی نماز، تہجد کی نماز، یہ تو ایسی تربیت ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دوسری سخت سے سخت تربیت بھی اس کے برابر ہوگی، سردیوں کی ہو خواہ گرمیوں کی ہو۔ جب گرمیوں میں دن اتنے سے ہوتے ہیں تو رات کو اٹھ کے نماز پڑھنے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے سردیوں میں جب ٹھنڈک اتنی ہوتی ہے کہ لحاف سے باہر نکلنے کا دل نہیں چاہتا، اس وقت اٹھ کے دوبارہ نماز پڑھیں تو پتہ چلتا ہے۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اس کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ خصوصی مہینہ ہے، دیکھیں
یہ وہ وقت ہوتا ہے تہجد کا، یاد رہے کہ اس میں دعاؤں کی بھی قبولیت ہوتی ہے۔ ہم سارے لوگ اس وقت حاجت مند یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سے ایک ہماری حاجتیں ہیں۔ کسی کو مال کی پریشانی ہے، کسی کو صحت کی پریشانی ہے، کسی کو نکاح کی پریشانی ہے، کسی کو کسی طرح کی پریشانی ہے۔ یہ تو میں ابھی اپنے حد کی تک کی پریشانیوں کی بات کر رہا ہوں، نکل آئے تو نہ جانے ہمارے ملک کو کتنی پریشانی ہے، امت مسلمہ کو کتنی پریشانی ہے۔ اسی طرح سے یہ مہینہ چل رہا ہے، اس میں ایک خصوصی اہتمام کریں۔ میں کچھ آپ کو ٹپس اینڈ ٹرکس اس موقع کے اوپر انشاءاللہ شیئر کر لوں گا۔ دیکھیں، جب بات ہو رہی ہے سحری سے تھوڑی دیر پہلے جاگنے کی، وضو بنانے کی، وضو بنانے کے فوراً بعد 2 نفل جان مار کے پڑھنی ہے، چاہے کچھ ہو جائے، کم سے کم۔ ویسے تو اصول یہ ہے کہ جو وتر کی نماز ہوتی ہے آخری نماز ہوتی ہے رات کی، لیکن اکثر ہمارے یہاں پہلے پڑھ لی جاتی ہے، تو اگر وہ پہلے پڑھ لی جاتی ہے تو اس کے باوجود بھی 2 نفل پڑھنے ہی پڑھنے، انشاءاللہ کریں گے نا اس کی پوری کوشش۔ دوسرے نمبر پہ اپنے دن بھر کے وقت کو احتیاط سے استعمال کریں۔ سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ انسان ایسی پلاننگ کر جاتا ہے کہ وہ تھک جاتا ہے، اور تھک جانے کی وجہ سے اب وہ رات کو جو فرض کام ہوتا ہے نا اس کے لیے تو پھر بھی اٹھ جاتا ہے، نفل کے لیے نہیں اٹھ پاتا۔ یعنی اب وہ اتنی ہی دیر پہلے اٹھے گا جتنی دیر میں وہ سحری کر سکتا ہے۔ یہ قدرتی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنا ہوا ہے، بس وہ بھاگ کے سحری پوری ہو سکتی ہے بس۔ تو اس لیے پورے دن کا احتیاط سے استعمال کریں، تاکہ رات جس کے لیے اصل میں بھیجے گئے نا اس دنیا میں، دیکھیں یہ کائنات ہم سے پہلے بھی چل رہی تھی، انشاءاللہ ہمارے بعد بھی ایسی چل رہی ہے۔ لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، تو کوئی اتنا سا بھی جو ہے نا وہ ذرہ ہماری وجہ سے، تو ذرا اس خوش فہمی سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ تو جس مقصد سے بھیجا گیا ہے وہ مقصد ہاتھ سے ہمارے نہ نکلے۔ اسی طرح سے بہت ابھی تو شکر ہے اللہ کا الحمدللہ، کسی موقع پہ شکر بھی کرنا چاہیے، کورونا کی وجہ سے کچھ چیزیں چینج بھی ہو گئی ہیں، ورنہ افطار پارٹیز، افطار کم بوفے ڈنرز تو اتنے عام ہیں کہ مجھے نہیں پتا بھی آج کل کیا ماحول ہے۔ بہت سارے لوگ تو کووڈ کی وجہ سے جا نہیں رہے تھے۔ تو بہرحال اس کا بھی پوری طرح سے کوشش کیا جائے کہ دیکھیں یہ مہینہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ مہینہ گھومنے پھرنے کا مہینہ نہیں ہے، کھیلنے کودنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ خاص مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں یہ ساری چیزیں ترک کر دیں۔ کیا ہوگا؟ اس وقت سستا مل رہا ہے کھانا، بھی رمضان کے بعد تھوڑا سا مہنگا کھا لیجئے گا، وہ 100 روپے 500 روپے ایڈیشنل دے کر کے وہی کھانا کھا لیجئے گا۔ کیا خیال ہے؟ صحیح ہے نہیں؟ تو اس کا جو مہینے کا مقصد ہے وہ مقصد پورا کرے نا۔ اسی طرح سے خواتین کو بھی خصوصی طور پہ اہتمام کرنے کا گھر کے مرد حضرات کہا کریں ان ساری چیزوں کا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ افطار کے وقت افطار بنانے میں لگی رہتی ہوں اور دعاؤں کا اہتمام نہ ہو پاتا ہو، اسی طرح سے سحری کے وقت سحری بنانے میں اتنا زیادہ مصروف رہتی ہوں کہ دعاؤں کا اہتمام نہ ہو پاتا ہو، نمازوں کا اہتمام نہ ہو پاتا ہو۔ تو اس کا معاملہ آسان رکھ لیا کریں، مرد حضرات یہ معاملات آسان رکھیں۔ کیسے آسان رکھے جا سکتے ہیں؟ تھوڑے عام کھانے کے اوپر بھی راضی ہو جائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ مجھے بالکل گرما گرم ابھی کھانا ملے گا تو میں کھاؤں گا تو میری سحری ہوگی۔ الٹا ہے، اپنی خاتون کو اس طرح سے کہیں کہ بھئی آپ پہلے سے بنا لیا کریں تاکہ موقع کے اوپر جو اصل عبادت ہے وہ ہو جائے۔ یہ رشتہ اچھا تبھی ہے جب دونوں ایک دوسرے کو جنت کی طرف لے کے جائیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو اپنی خدمت میں لگا رکھیں اور خود اللہ 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 کرتے رہیں۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ کوشش کریں گے نا کہ خواتین کو بھی اس کی طرف راغب کریں۔ یہ ایک خاص موقع اس وقت چل رہا ہے، اور اس وقت تو میں آپ تمام حضرات سے خصوصی گزارش کروں گا، بہت زیادہ ہم لوگ کچھ کر نہیں سکتے، تو جو کر سکتے ہیں ہم کم سے کم ملک کے لیے خصوصی طور پہ تہجد کے وقت تھوڑی سی دعا ضرور کیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے خصوصی طور پہ دعا کریں، اور جو دشمنان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے، دنیا آخرت دونوں میں عبرت کا نشان ان کو بنائے، آمین۔ اور اس کے علاوہ یہ مہینہ اس دماغ کے ساتھ گزارا جائے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں اب اگلا پورا سال جب تک رمضان پہ نہیں پہنچتا انشاءاللہ میں جو عبادتیں کر رہا ہوں اس کا پورا اہتمام کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تو یہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرما دیں گے۔ تو بات سمجھ گئے انشاءاللہ؟ تو تمام حضرات اس کے لیے تیار ہیں کہ انشاءاللہ تہجد کا پورا اہتمام کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیں نا۔
کریں گے نا جی انشاءاللہ؟ تھوڑی سی دیر پہلے اٹھ کے کرنا ہے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اس ایک بات یاد رہے، یہ میں ایک آخری اور اہم بات کر رہا ہوں اس موقع کے اوپر، دیکھیں کوئی نفل نماز فرض کے برابر قائم مقام نہیں ہے، فرض کے قائم مقام نہیں ہے۔ کسی صورت میری کوئی پلاننگ میری فرض کے آڑے میں نہ آ جائے، ایسا نہ ہو کہ میں نے کچھ بھی کیا، بڑی عبادتیں کی اور میری ظہر چھوٹ گئی، خدا نہ خواستہ قضا ہو گئی، سوتا رہ گیا، عصر چھوٹ گئی قضا ہو گئی، مغرب یا عشاء چھوٹ گئی کسی وجہ سے، نہیں، یہ اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو پورا ہم نے اس کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ تمام نمازوں کو وقت سے پڑھیں، جماعت سے پڑھیں، اور ساتھ میں اس نماز کا خصوصی اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس دعا کر لیتے ہیں چھوٹی سی، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ ہمیں خوب اچھے سے عبادتوں کی توفیق عطا فرمائیں، اپنی سچی محبت عطا فرمائیں، یا اللہ اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لیں، یا اللہ وہ بندے ہیں جن کی دعائیں آپ سنتے ہیں، قبول فرماتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیجیے، ہماری دعاؤں کو خصوصی طور پہ قبولیت عطا فرمائیے۔ سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔